ولا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. حافظوا على الصلاة والصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنین. آسان ترجمہ. لا جناح نہیں گناہ علیکم تم پر ان اگر تم طلاق دو النساء عورتیں معلوم جو نہ تمسوہن تم نے انہیں ہاتھ لگایا او یا تفرضو مقرر کیا لہن ان کے لیے فریضتاً مہر متعوہن اور انہیں خرچ دو اعلیٰ پر الموسع خوشحال قدرہ اس کی حیثیت و اعلیٰ اور پر المقتر تنگ دست قدرہ اس کی حیثیت متاعاً خرچ بالمعروف دستور کے مطابق حقاً لازم اعلیٰ پر المحسنین نیکوکار. کچھ گناہ نہیں تم پر اگر طلاق دو تم عورتوں کو اس وقت کہ ان کو ہاتھ بھی نہ لگایا ہو اور نہ مقرر کیا ہو ان کے لیے کچھ مہر اور ان کو کچھ خرچ دو مقدور والے پر اس کے موافق ہے اور تنگی والے پر اس کے موافق جو خرچ کے قاعدہ کے موافق ہے لازم ہے نیکی کرنے والوں پر. اگر نکاح کے وقت مہر کا ذکر نہ آیا اور بلا مہر ہی نکاح کر لیا تو بھی نکاح درست ہے. مہر بعد میں مقرر ہو رہے گا لیکن اس صورت میں اگر ہاتھ لگانے سے پہلے یعنی مجامعت اور خلوت صحیحہ سے پہلے ہی طلاق دے دی تو مہر کچھ لازم نہ ہوگا لیکن زوج کو لازم ہے کہ اپنے پاس سے عورت کو کچھ دے دے کم سے کم یہی کہ 3 کپڑے کرتا سربند چادر اپنی حالت کے موافق اور خوشی سے دے دے. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. آسان ترجمہ. وَإِن اور اگر طلقتموہن تم انہیں طلاق دو من قبل پہلے ان کے تمسوہن انہیں ہاتھ لگاؤ وقت فرض تم اور تم مقرر کر چکے ہو لہن ان کے لیے فریضتاً مہر فنصف تو نصف ما جو فرض تم نے مقرر کیا اللہ سوائے ان یہ کہ یعفونا وہ معاف کر دیں او یعفوا معاف کر دے الذی وہ جو بیدہی اس کے ہاتھ میں عقدۃ النکاح نکاح کی گرہ ہوا اور ان اگر تعفو تم معاف کر دو
اقرب زیادہ قریب للتقوی پرہیزگاری کے، ولا تنسوا اور نہ بھولو الفضل احسان کرنا، بینکم باہم، ان بے شک اللہ بما اس سے جو تعملون تم کرتے ہو، بصیر دیکھنے والا۔ اور اگر طلاق دو ان کو ہاتھ لگانے سے پہلے اور ٹھہرا چکے تھے تم ان کے لیے مہر، تو لازم ہو آدھا اس کا کہ تم مقرر کر چکے تھے، مگر یہ کہ درگزر کریں عورتیں یا درگزر کرے وہ شخص کہ اسے اختیار میں ہے گرہ نکاح کی، یعنی خاوند، اور تم مرد درگزر کرو تو قریب ہے پرہیزگاری سے۔ اور نہ بلا دو احسان کرنا آپس میں، بے شک اللہ جو کچھ تم کرتے ہو خوب دیکھتا ہے۔ اگر نکاح کے وقت مہر مقرر ہو چکا تھا اور ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دی تو آدھا مہر دینا لازم ہے، مگر عورت یا مرد کے جس کے اختیار میں ہے نکاح کا قائم رکھنا اور توڑنا اپنے حق سے درگزر کریں تو بہتر ہے۔ عورت کی تو درگزر یہ کہ آدھا بھی معاف کر دے، اور مرد کی درگزر یہ کہ جو مہر مقرر ہوا تھا حوالے کر دے، یا تمام مہر ادا کر چکا تھا تو آدھا نہ لوٹاوے بلکہ سب مہر چھوڑ دے۔ پھر فرمایا کہ مرد درگزر کرے تو تقوی کے زیادہ مناسب ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو بڑائی دی اور مختار کیا نکاح باقی رکھنے کا اور طلاق دینے کا، اور نفس نکاح سے تمام مہر لازم ہو جاتا ہے، اور بدون ہاتھ لگائے طلاق دے کر زوج نصف مہر کو اپنے ذمہ سے ٹلاتا ہے، یہ تقوی کے مناسب نہیں۔ اور زوجہ کی طرف سے کسی قسم کی کوتاہی نہیں ہوئی، جو کچھ کیا زوج نے کیا، ان وجوہ سے زوج کو زیادہ مناسب ہے کہ درگزر کرے۔ فائدہ طلاق کی مہر اور وطی کے لحاظ سے 4 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ نہ مہر ہو نہ وطی، دوسرے یہ کہ مہر تو مقرر ہو مگر وطی کی نوبت نہ آئے، ان دونوں صورتوں کا حکم دونوں آیتوں میں معلوم ہو چکا ہے۔ تیسری یہ مہر مقرر ہو اور وطی کی نوبت آوے، اس میں جو مہر مقرر کیا ہے پورا دینا ہوگا، یہ صورت کلام اللہ میں دوسرے موقع پر مذکور ہے۔ چوتھی یہ کہ مہر نہ ٹھہرایا تھا اور ہاتھ لگانے کے بعد طلاق دی، اس میں مہر مثل پورا دینا پڑے گا، یعنی جو اس عورت کی قوم میں رواج ہے، اور یہی چاروں صورتیں موت زوج میں نکلیں گی، مگر موت کا حکم طلاق کے حکم سے جدا ہے۔ اگر مہر مقرر نہ کیا تھا اور ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا کہ زوج مر گیا یا ہاتھ لگانے کے بعد مرا، ان دونوں صورتوں میں مہر مثل پورا لازم ہوگا۔ اگر مہر مقرر کیا اور ہاتھ لگایا یا ہاتھ نہ لگایا تو ان دونوں صورتوں میں جو مہر مقرر ہوا تھا وہ پورا دینا ہوگا۔ حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ وقوموا للہ قانتین۔ آسان ترجمہ: حافظو تم حفاظت کرو، علی الصلاۃ نمازوں کی، اور الصلاۃ نماز، الوسطیٰ درمیانی، اور قوموا کھڑے رہو، للہ اللہ کے لیے، قانتین فرمانبردار، جمع خبردار رہو سب نمازوں سے اور بیچ والی نماز سے، اور کھڑے رہو اللہ کے آگے ادب سے۔ بیچ والی نماز سے مراد عصر کی نماز ہے کہ دن اور رات کے بیچ میں ہے، اس کی تاکید زیادہ فرمائی کہ اس وقت دنیا کا مشغلہ زیادہ ہوتا ہے، اور فرمایا کھڑے رہو ادب سے، یعنی نماز میں ایسی حرکت نہ کرو کہ جس سے معلوم ہو جائے کہ نماز نہیں پڑھتے۔ ایسی باتوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے جیسے کھانا پینا یا کسی سے بات کرنا یا ہنسنا۔ فائدہ طلاق کے حکموں میں نماز کے حکم کو بیان فرمانے کی یا یہ وجہ ہے کہ دنیا کے معاملات اور باہمی نزاعات میں پڑھ کر کہیں خدا کی عبادت کو نہ بھلا دو، اور یا یہ وجہ ہے کہ حفظ کے بندوں کو بوجہ غلبہ، حرص و بخل، عدل کو پورا کرنا اور انصاف سے کام لینا، اور وہ بھی رنج اور طلاق کی حالت میں بہت دشوار ہے۔ پھر وَأَن تَعْفُوا اور لا تنسوا الفضل، پر اس حالت میں ان سے عمل کرنے کی توقع بے شک مستبعد نظر آتی تھی، سو اس کا علاج فرما دیا گیا کہ نماز کی محافظت اور اس کی پابندی اور اس کے حقوق کی رعایت عمدہ علاج ہے، کہ نماز کو ازالہ رذائل اور تحصیل فواضل میں بڑا اثر ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فاذكروا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ آسان ترجمہ: فَإِن پھر اگر خفتم تمہیں ڈر ہو، فَرِجَالًا تو پیادہ پا، او یا رُكْبَانًا سوار، فَإِذَا پھر جب امنتم تم امن پاؤ، فاذکروا تو یاد کرو اللہ کما جیسا کہ علمکم اس نے تمہیں سکھایا، ما جو لم تکونوا تم نہ تھے تعلمون جانتے۔ پھر اگر تم کو ڈر ہو کسی کا تو پیادہ پڑھ لو یا سوار، پھر جس وقت تم امن پاؤ تو یاد کر اللہ کو جس طرح کہ تم کو سکھایا ہے جس کو تم نہ جانتے تھے، یعنی لڑائی اور دشمن سے خوف کا وقت،
ہو تو نچاری کو سواری پر اور پیادہ بھی اشارہ سے نماز درست ہے، گو قبلہ کی طرف بھی منہ نہ ہوا۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی القول غیر اخراج فإن خرجن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن من معروف واللہ عزیز حکیم۔ آسان ترجمہ: والذین اور جو لوگ یتوفون وفات پا جائیں منکم تم میں سے، ویذرون اور چھوڑ جائیں ازواجا بیویاں، وصیت لازواجہم اپنی بیویوں کے لیے، متاعا نان نفقہ، الی تک القول 1 سال، غیر بغیر اخراج نکالے، فإن پھر اگر خرجنا وہ نکل جائیں، فلا تو نہیں جناح گناہ علیکم تم پر، فی میں ما فعلنا جو وہ کریں، فی میں انفسہن اپنے تئیں، من سے معروف دستور، واللہ اور اللہ عزیز غالب، حکیم حکمت والا۔ اور جو لوگ تم میں سے مر جاویں اور چھوڑ جاویں اپنی عورتیں تو وصیت کر دیں اپنی عورتوں کے واسطے خرچ دینا 1 برس تک بغیر نکالے کے گھر سے، پھر اگر وہ عورتیں آپ نکل جاویں تو کچھ گناہ نہیں تم پر اس میں کہ کریں وہ عورتیں اپنے حق میں بھلی بات، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا۔ یہ حکم اول تھا، اس کے بعد جب آیت میراث نازل ہوئی اور عورتوں کا حصہ بھی مقرر ہو چکا، عورت کی عدت 4 مہینے 10 دن کی ٹھہرا دی گئی، تب سے اس آیت کا حکم موقوف ہوا۔ یعنی اگر وہ عورتیں اپنی خوشی سے سال کے ختم ہونے سے پہلے گھر سے نکلیں تو کچھ گناہ نہیں تم پر اے وارثو اس کام میں کہ کریں وہ عورتیں اپنے حق میں شریعت کے موافق، یعنی چاہیں خاوند کریں یا اچھی پوشاک اور خوشبو کا استعمال کریں، کچھ حرج نہیں۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ۔ آسان ترجمہ: وللمطلقات اور مطلقہ عورتوں کے لیے، متاع نان نفقہ، بالمعروف دستور کے مطابق، حقاً لازم، علی پر، المتقین پرہیزگار، جمع چاہے خاوند کریں یا اچھی پوشاک اور خوشبو کا استعمال کریں، کچھ حرج نہیں، یہ گھر کے اندر کے لیے اندر کا حکم ہے خوشبو کا۔ چلو آسان ترجمہ: وللمطلقات اور مطلقہ عورتوں کے لیے، متاع نان نفقہ، بالمعروف دستور کے مطابق، حقاً لازم، اعلیٰ پر، المتقین پرہیزگار، جمع اور طلاق دی ہوئی عورتوں کے واسطے خرچ دینا ہے قاعدہ کے موافق لازم ہے پرہیزگاروں پر۔ پہلے خرچ یعنی جوڑا دینے کا حکم اس طلاق پر آ چکا ہے کہ نہ مہر ٹھہرا ہو نہ زوج نے ہاتھ لگایا ہو۔ اب اس آیت میں وہ حکم سب کے لیے آ گیا، مگر اتنا فرق ہے کہ سب طلاق والیوں کو جوڑا دینا مستحب ہے، ضروری نہیں، اور پہلی صورت میں ضروری ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون۔ آسان ترجمہ: کذالک اسی طرح، یبین واضح کرتا ہے، اللہ لکم تمہارے لیے، آیاتہ اپنے احکام، لعلکم تاکہ تم، تعقلون سمجھو۔ اسی طرح بیان فرماتا ہے اللہ تمہارے واسطے اپنے حکم تاکہ تم سمجھ لو، یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں نکاح، طلاق، عدت کے احکام بیان فرمائے، ایسے ہی اپنے احکام آیات کو واضح فرماتا ہے کہ تم سمجھ لو اور عمل کر سکو۔ یہاں نکاح و طلاق کے احکام ختم ہو چکے۔